السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جب میں کہہ رہی ہوں لے چلو تو تم سن کیوں نہیں رہے شمس؟ اورنج اور وائٹ قمیض شلوار میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالتی اس کے پیچھے پورچ میں آئی تھی۔ شمس نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ میری ماں کیسے لے کر جاؤں؟ میں فرینڈس کی سائڈ نکل جاؤں گا، تمہیں واپس کون لائے گا پھر؟ میں نہیں جانتی، تم بس مجھے مال چھوڑ دینا، میں خود آ جاؤں گی۔ بیگ میں موبائل اور کریڈٹ کارڈ چیک کرتے اجرت میں بولی تھی۔ اس کا ارادہ تیمور کے ساتھ جانے کا تھا مگر وہ اب تک آیا ہی نہیں تھا، اس لیے ناچار شمس سے ہی کہنا پڑا تھا۔ واہ زبردست، کیا پلان ہے؟ سوچا پھر اس کے بعد تمہارے وہ 3 سورما میرا کیا حال کریں گے؟ تب کر کہتے اسے آنکھیں دکھائیں جس پر وہ محض کندھے اچکا گئی۔ پھر لے کر بھی تم ہی آ جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ لیے چڑھتی دوپہر میں اس کا پارا بھی ہائی کر گئی تھی جسے لمحوں میں اس نے نارمل کیا تھا۔ دیکھ میری پیاری بہن، ابھی تیمور بھائی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ جانا، بلکہ میں کہتا ہوں آج ٹھیک ٹھاک ان کا بل بنوانا۔ بس ابھی جانے تو پچکارتے ہوئے اس کے گال پر چٹکی لی مگر پلوشہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ تم لے کر جا رہے ہو یا نہیں؟ تیوری چڑھا کر بولی تو شمس بھی ہری جھنڈی دکھاتا سرنفی میں لا گیا۔ چلو نکلو، عجیب گلے پڑے ہو۔ بھری دوپہر میں جوان لڑکے کے پیچھے پڑ گئی، اسے بازو سے پکڑتے ایک جانب کیا اور کار کا لاک کھولنے لگا۔ شمس کے بچے، دعا کر میری بہن، دعا کر، پھپھو تجھے ہی بننا ہے۔ اس کی گھراہٹ پر کار میں بیٹھنے سے پہلے اس کی تپی تپی شکل دیکھی تھی مگر پلوشہ بھی اپنے نام کی تھی۔ اس کی کار کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی جبکہ دوسری جانب انہی سے چند قدم کے فاصلے پر اکرام ہاؤس کے گیٹ کے باہر کشمالہ زاویار کی سٹی کھڑی تھی۔ مالا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ زرمینے کے منہ سے صدمے کے مارے بس اتنا ہی نکل سکا۔ کیوں، کیا میں نے اپنی کار اس سامنے لگے دروازے پر مار دی ہے جو تمہیں میری عقل پر شبہ ہے؟ نظریں تیرچی کر کے اس کے تاثرات دیکھے جو لگ رہا تھا خوف کے مارے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ مالا پلیز میری بات سنو، چلو یہاں سے، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، اس کا بازو تھامتے منت سے بولی تھی۔ میں پاگل نظر آ رہی ہوں تمہیں جو اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہوں یہاں؟ کشمالہ نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا تھا۔ ہم اندر نہیں جائیں گے مالا، ہم اندر ضرور جائیں گے مینے کمال۔ آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے ہارن پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرمینے نے گھبرا کر گیٹ کی جانب دیکھا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ کون بتائے گا تمہارے ان کو، تم یا میں؟ کیونکہ کوئی تیسرا وہ تو یہاں موجود ہے ہی نہیں۔ اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجاتے ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی جہاں سے چوکیدار نکل کر انہی کی جانب آ رہا تھا۔ زرمینے نے لب کاٹتے اس کے اطمینان بھرے چہرے کو دیکھا اور واپس سیٹ پر ٹک گئی۔ واقعی ان دونوں کے علاوہ اس بات سے کون آگاہ تھا جو وہ پریشان ہوتی؟ مگر ایک خوف تھا جو سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ شخص پہلے ہی اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا، اگر یہ بات پتہ چل جاتی تو۔ جی بیوی، کس سے ملنا ہے؟ چوکیدار نے کشمالہ کی شیشے کی جانب جھک کر پوچھا مگر برابر میں بیٹھی زرمینے کو دیکھتی اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ارے زرمینے بی بی تم، آؤ آؤ، اس کا جواب سنے بغیر دروازے کی جانب بھاگا اور بڑا گیٹ کھولنے لگا۔ کشمالہ نے ایک مسکراتی نظر زرمینے پر ڈالی اور کار آگے بڑھاتی۔ اس وقت خود اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنے دن بعد وہ اس دشمن جان کے گھر میں داخل ہو رہی تھی، نہ جانے کیا رد عمل ہوگا اسے اپنے گھر میں دیکھ کر۔ شمس اور پلوشہ نے اپنی لڑائی روکتے مین گیٹ کی جانب دیکھا جہاں سے سفید چمچماتی کار اندر داخل ہو رہی تھی۔ مالا، زرمینے، پلوشہ کار میں بیٹھی شخصیات کو دیکھ کر بے یقینی سے چلائی تھی اور تقریباً دوڑتے ہوئے کار تک پہنچی تھی۔ اتنے میں وہ دونوں بھی کار سے نکل چکی تھیں اور اب باری باری اس سے گلے مل رہی تھی۔ اس ملن کو دیکھ کر شمس بھی کار سے اتر آیا تھا۔ اس نے بس زرمینے کو دیکھا تھا کیونکہ دوسری لڑکی اس کی جانب سے پشت کی پلوشہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ زرمینے، پلوشہ سے الگ ہوتی زرمینے نے پلٹ کر اس پرجوش آواز کی سمت دیکھا۔ شمس اپنی نام آنکھیں لیے 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس تک آئی تھی اور گلے سے لگ گئی۔ کشمالہ نے بھی پلٹ کر پکارنے والی شخصیت کو دیکھا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلو جینس میں ملبوس و دراز قامت شخص تھا۔ دھوپ میں اس کی اجلی رنگت اور بھی چمک رہی تھی، کچھ بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ کافی سے زیادہ تیمور صلاح الدین میں ملتا تھا۔ شمس کی نگاہ بھی اسے پل کشمالہ پر اٹھی تھی اور پھر واپس پلٹ کر نہ آ سکی۔ اس کی نگاہ زنجیر ہو گئی تھی۔ سامنے کھڑی پری پیکر کو دیکھتے وہ ارد گرد کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ کیا تھی وہ؟ کون تھی وہ؟ کیا پہلے بھی کہیں اس چاند سی لڑکی کو اس نے کہیں دیکھا تھا؟ اس کے یاقوتی لبوں پر چمکتی مدھم مسکراہٹ شمس صلاح الدین کے دل پر اپنا آخری وار بھی کر گئی تھی۔ ہاں، وہ گھائل ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ کہ اتنا اچانک ہوتا ہے سب؟ شمس، او ہیلو۔ شمس پلوشہ کے بار بار پکارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور قدرے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کہاں کھو گئی؟ کیا پہچانا نہیں مالا کو؟ اس کے کندھے پر چپت لگاتے چھیڑا تھا۔ شمس نے واپس نگاہ اس کی جانب کی جو اب بھی ایک نرم مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً نگاہوں کا زاویہ پلوشہ کی جانب کر گیا۔ نہیں، کون ہے یہ؟ اس کے غائب دماغی سے کہنے پر پلوشہ کھلکھلا اٹھی تھی جبکہ زرمینے اور کشمالہ نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔
یہ کشمالہ ہے، آقا جان کی بہن کی پوتی، جس کمپنی دینے کی بات تم کر رہے تھے۔ اس کے تعارف پر جہاں شمس بری طرح چونکا تھا، وہیں کشمالہ نے بھی ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ارے چھوڑو، آؤ اندر چلتے ہیں، ابھی آنی اور آقا جان کو بھی سرپرائز دینے۔ زرمینی اور کشمالہ کا ہاتھ تھامتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شمس صلاح الدین کے قدم بھی کسی مقناطیسی کشش کے ساتھ انہی کے ساتھ ہو لیے۔ تم کہاں آ رہے ہو؟ ابھی تو دوستوں کی طرف جانا تھا۔ پلوشا نے آنکھیں نکالتے اسے گھورا تھا۔ شمس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ میری پیاری بہن زرمینے گھر آئی ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی پلان کینسل کر سکتا ہوں، زرمینے کو ساتھ لگاتے محبت سے بولا تھا۔ ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اس پر بھی ڈال دی، جو بس پیٹھی مسکان لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلوشا مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر پنچ مارتی انہیں لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ارے تم لوگ واپس! لاؤنج میں بیٹھے آقا جان کو کہوا دیتی ملیحہ صاحبہ نے ان لوگوں کو واپس آتے دیکھا تو حیرت سے بولی ہی تھی، مگر باقی لفظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ آنے والی شخصیات نے انہیں گنگ کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے آسمانی رنگ کے لباس میں مسکراتی زرمینے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آقا جان کے ہاتھ بھی ساکت رہ گئے تھے۔ ان کا حال بھی اپنی بہو سے مختلف نہ تھا۔ مینے! بھرائی آواز میں اسے پکارا تھا۔ زرمینے تقریباً دوڑتی ہوئی ان تک پہنچی تھی اور گلے سے لگ گئی۔ میری بچی، میری جان، میرے پیارے بھائی کا چاند! اسے خود میں سموتے نہ جانے کتنے اشک ایک ساتھ بہا گئی تھی۔ بھائی کے انتقال کے بعد اس کی اولاد سے پورے سال بھر بعد مل رہی تھی۔ وہ جو ہر وقت ان کے گھر کی رونق کہلاتی تھی، آج پورے 1 سال بعد لوٹی تھی۔ میں نے بہت مس کیا آپ سب کو پھپھو، ان سے الگ ہوتے حسرت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ہم نے بھی تمہیں بہت مس کیا بیٹا۔ اس کی آنکھیں پہنچتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آقا جان نے مسرت بھرے انداز میں مسکراتے چند قدم فاصلے پر کھڑی کشمالہ کو دیکھا تھا۔ وہ بھی تو انہیں کافی عرصے بعد دکھی تھی۔ کیسے ہیں آقا جان آپ؟ زرمینے ان کے نزدیک آئی تو آقا جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہم ٹھیک ہیں بیٹا، بس آپ سب کو یاد کرتی ہیں۔ کیا تم آ کر نہیں ملو گی لڑکی؟ زرمینے سے کہتے کشمالہ کو بھی مخاطب کیا، جو اب تک وہیں کھڑی تھی۔ ہاں میرا بچہ، یہاں آؤ۔ ملیحہ صاحبہ نے محبت سے چور نگاہوں سے اسے قریب بلایا تھا۔ کشمالہ نے ایک نظر پلوشا کو دیکھا اور جھجکتی ہوئی قریب چلی آئی تھی۔ ان بیچ کے 2 سالوں کو اگر ہٹا بھی دیا جاتا تب بھی کشمالہ اس گھر میں کم ہی آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اتنا جھجک رہی تھی۔ دوسری جانب اس تمام صورتحال میں شمس صلاح الدین نے خود پر قابو پا لیا تھا اور نگاہوں کو پھر سے بے خود نہیں ہونے دیا تھا۔ تم نہیں جانتی تم نے ہمیں کتنی بڑی خوشی سے ہمکنار کیا بیٹا۔ ہم جانتے ہیں یہ تمہارا ہی حوصلہ تھا جو ہماری مینے کو یہاں تک لے آئیں۔ اس کے معصوم مکھڑے کو نگاہوں میں بسائے مشکور لہجے میں بولی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، وہاں بھی سب آپ لوگوں کو، خاص کر آقا جان کو بہت مس کرتے ہیں۔ نرمی سے ان کا ہاتھ دباتے آقا جان کو دیکھا، جو نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ انہوں نے اپنے برابر میں آنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً ان کے پاس آتے سینے سے لگ گئی۔ اتنے میں سبھی صوفوں پر بیٹھ چکے تھے اور اس ملن کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جانتے تھے آقا جان کو اپنی بہن کی طرح ان کی پوتی بھی عزیز تھی۔ وہ جو ایک بار پھر بڑی محویت سے اس جامنی پھول کو دیکھنا شروع ہو چکا تھا، پلوشا کے ہاتھ مارنے پر چونکا۔ کیا بات ہے؟ آنکھیں گھماتے اسے چھیڑا تھا۔ وہ کب سے اس کی نگاہوں کا بار بار کشمالہ پر ٹھہرنا محسوس کر چکی تھی۔ شمس سٹ پٹاتا ہوا سیدھا ہوا۔ کیا ہوا پاگل، گھر گیسٹ آئے ہیں، انہیں نہ دیکھوں تو تمہاری سڑی ہوئی شکل کو دیکھوں؟ آستین جھٹکتے ڈٹائی سے بولا تھا۔ پلوشا دانت پیستی اسے گھور کر رہ گئی۔ اور بھابھی کیسی ہیں بیٹا، انہیں بھی لے آتی؟ ملیحہ صاحبہ نے اپنے ساتھ بیٹھی زرمینے سے پوچھا تو وہ بس پہلو بدلتی کشمالہ کو گھورنے لگی۔ کیسے لے آتی پھپھو، مجھے تھوڑی پتا تھا مالا مجھے یہاں لا رہی ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے انہیں بتایا تو وہ مسکرا کر کشمالہ کو دیکھنے لگی۔ ان کے دل میں اس گھر کے لیے موجود جو تھوڑی بہت بھی کثافت تھی، آج وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ آفس سے گھر لوٹا تو روزانہ سے ہٹ کر گھر میں چہل پہل نظر آئی تھی۔ نوکر پھرتی دکھاتے لوازمات کچن سے لیے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کوئی آیا ہوا ہے؟ بیگ اور کوٹ رحیم کو تھما کر قدم آگے بڑھاتے اس نے سرسری سا پوچھا تھا۔ رحیم تو پہلے ہی بتانے کے لیے پرجوش کھڑا تھا۔ جی چھوٹے صاحب، وہ جی زرمینے بھی آئی ہیں۔ رحیم کی چہکتی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ وہ تیزی سے اس کی جانب پلٹا۔ کیا؟ کس کے ساتھ؟ اس کے اسپاٹ چہرے پر یکدم ہی چمک سی ابھری تھی۔ وہ جی اپنی کزن کشمالہ بی کے ساتھ آئی ہیں، ابھی 1 گھنٹے پہلے۔ رحیم کی اگلی بریکنگ نیوز نے اسے پہلی نیوز سے زیادہ شاکڈ کیا تھا۔ کشمالہ؟ بے یقینی سے رحیم کو دیکھتے اس کا نام بڑبڑایا تھا یا شاید تصدیق چاہی تھی۔ ہاں جی صاحب، مالکن اور آقا جان تو ان کی بلائیں لیتے نہیں تھک رہے۔ اس کے کوٹ کو احتیاط سے بازو پر رکھتے بتایا۔ تیمور نے سر ہلاتے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ لب کا کونا دباتے کسی گہری سوچ میں تھا وہ اس لڑکی سے، وہ بھی یشار مصطفیٰ کی چہیتی سے کیسے بھلائی کی توقع کر سکتا تھا، مگر پھر بھی اپنی تمام سوچوں کو جھٹکتے ڈائننگ ہال کی جانب قدم بڑھا گیا۔ کچھ بھی تھا، زرمینے سے تو اس نے ملنا ہی تھا نا۔ ڈائننگ ہال میں ابھی داخل ہی ہوا تھا جب اس کی کھلکھلاتی ہنسی تیمور صلاح الدین کے کان میں پڑی تھی۔ ٹیبل پر پلوشا، زرمینے اور کشمالے کے ساتھ آقا جان اور ملیحہ صاحبہ بھی بیٹھے تھے، جبکہ شمس غائب تھا، جو کچھ دیر پہلے ہی اپنی بدلتی کیفیات سے گھبراتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ سبھی خوش کپیوں میں مصروف تھے، خاص کر آقا جان، جن کے چہرے پر آج الگ ہی چمک تھی۔ کسی کی نگاہ بھی تیمور کی جانب نہیں اٹھی تھی سوائے اس کے جو اس کی کلون کی خوشبو سے بخوبی آگاہ تھی۔
वाइट शर्ट और नेवी ब्लू पैंट में मलबूस हम रंग टाई लगाए सामने खड़े शख्स ने भी एक सरसरी निगाह उस पर डाली थी। दोनों की निगाहें बस एक लम्हे के लिए मिली थीं। कशमाला ने अपनी हंसी का गला घोंटते सटपटाते हुए सर प्लेट पर झुका लिया, जबकि तैमूर ने भी निगाहें फेर कर गला खंखारते गंभीर आवाज़ में सलाम किया था। सभी बेक वक्त उसकी जाने मतवज्जा हुए थे, सिवाय उसके जो उसके कमरे में कदम रखने पर ही उसकी आमद पहचान गई थी। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तैमूर, ये लड़कियां बस उठने की कर रही थी। मलिहा साहिबा ने दोनों को नाराज़ी से देखा। तैमूर भाई, ज़रमीन ने अपनी जगह छोड़ती उसकी जाने बढ़ी थी। कैसी है मेरी गुड़िया? अपने साथ लगाते सर पर बोसा दिया था। मैं ठीक हूँ और देख लें आज आ भी गई। यहाँ उससे अलग होते खुलकर मुस्कुराई। यहाँ आने के बाद उसका मूड खुशगवार हो गया था। हाँ, इसी बात पर हैरानी हो रही है कि इस कैद खाने से रिहाई कैसे मिल गई। उसके तंजिया लहजे पर सभी ने पहलू बदलते गैर महसूस अंदाज में कशमाला को देखा था, मगर वो फिर सबकी निगाहों को खुद में महसूस करती प्लेट में रखे पास्ते को इधर से उधर करने लगी। वो कोई कैद खाना नहीं, ज़रमीने का घर है तैमूर। मलिहा साहिबा ने तंबीही निगाहों से बेटे को देखते बात संभाली थी। और अब तो हमारी मीने का ससुराल भी है वो, पलवशी ने चहकते हुए बात में हिस्सा डाला था। तैमूर ने पहले पलवशा और फिर ज़रमीने को बेयकीनी से देखा। क्या मतलब? उसके बदलते तासुरात पर ज़रमीने अच्छा खासा घबराई थी, जबकि कशमाला मजीद अपना सर प्लेट पर झुका गई, जैसे उसने ही पकड़कर यशार और ज़रमीने की मंगनी करवाई है। ज़रमीने और यशार की 1 साल पहले मंगनी कर दी थी, खानम और मुस्तफ़ा भाई ने। तुम बैठो, आओ नाश्ता करो अब। मलिका साहिबा ने बात को रफा दफा करना चाहा था। इतने दिनों के बाद घर की फ़िज़ा में से खामोशी और उदासी छटी थी, जैसे वो तैमूर के गुस्से की नज़र नहीं करना चाहती थी। तैमूर ने लब खींचते आका जान और माँ का चेहरा देखा और खामोशी से ज़रमीने को लिए टेबल पर आ गया। इस मामले को अलग से फुर्सत में बैठकर डिस्कस करना ज़्यादा मुनासिब था। चलो बैठकर नाश्ता करो मेरे साथ, मैं खुद छोड़ आऊँगा। उसके लिए चेयर खिसकाते अपनायत से बोला था। ज़रमीने लब काटती उसके साथ ही बैठ गई, जबकि इस बार कशमाला ने ठठक कर सर उठाया था और सामने बैठे उस शख्स को देखा जो अपनी बात कहकर अब ठाठ से बैठा ज़रमीने से बातें कर रहा था। फिर एक निगाह आका जान पर डाली, जिन्होंने नज़रों ही नज़रों में तसल्ली दी थी। अब इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लो ये कबाब खाओ। पलवशा ने उसके तासुरात का जायज़ा लेते हल्के फुल्के अंदाज में कहा और प्लेट में शामी कबाब रखने लगी, मगर वो उसे रोक गई थी। नहीं, बस मैं खा चुकी हूँ, बस तुम अपने कज़न को संभालो, वो की मेस क्रिएट ना करें। दबी दबी आवाज़ में उससे इल्तिजा की थी। पलवशा अपनी मुस्कुराहट रोकती सीधी हो गई। वाकई ये मसला खड़ा करने वाली बात ही थी कि तैमूर खुद उन दोनों को छोड़ कर आता। अब वो कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं जिन्हें बहला फुसला कर संभाल लूँ। उसकी खैर संजीदा बात पर कशमाला बस नज़रें घुमा गई थी। एक नज़र वॉल क्लॉक पर डाली, जब 5:30 बजा रही थी। वो हड़बड़ा कर उठी थी। ज़रमीने अब चलना चाहिए। कशमाला के कहने पर उसने भी टाइम देखा और उठ खड़ी हुई। इस बार मलिहा साहिबा और आका जान ने भी नहीं रोका था, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका था। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तैमूर के संजीदगी से कहने पर कशमाला ने मदद तलब निगाहों से आका जान को देखा था। नहीं बेटा, वो दोनों चली जाएंगी, आपका यूँ जाना दुरुस्त नहीं है। आका जान के कहने पर तैमूर ने नागवारी से कशमाला को देखा। फिर तो इनका यहाँ इस तरह आना भी दुरुस्त नहीं था, और ना ही अकेले इस तरह जाना दुरुस्त है। एक तो बेचारियाँ मिलने आ गई, अब आप उसे ऐसे तो नहीं गए। उसके तंज़िया अंदाज पर पलवशा ने तैमूर को घूरा था, जो सर झटकता डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। वो लोग भी उसके पीछे ही बाहर निकले थे। अच्छा आका जान, फिर मिलने आएंगे आपसे। कशमाला उनके गले लगती मोहब्बत से बोली थी, वरना मांग के लिए मुस्कुराती। क्यों नहीं मेरे बच्चे। ज़रमीने और वो सबको खुदा हाफिज़ कहती पोर्च में आई तो तैमूर उनकी कार के पास खड़ा अपने 2 गार्ड को कुछ हिदायत दे रहा था। ज़रमीने को देखकर उनको दूसरी कार की तरफ जाने का इशारा किया। जा रही हो, मगर आती रहना, समझ आई? अपने साथ लगाते बड़े मान से बोला था। वो खुलकर मुस्कुराते सरस बात में हिला गई। ये मेरे गार्ड्स की गाड़ी है, तुम्हारे घर पहुंचने तक फॉलो करेगी, ठीक है? उसका गाल थपथपाते एक नज़र ज़रा से फासले पर खड़ी कशमाला को देखा था। वो उन्हें बड़ी महवियत से तक रही थी। अगले ही लम्हे नज़र चुराती कार की जानिब बढ़ गई थी। ज़रमीने इससे पहले ही बैठ चुकी थी और वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, बस 2 कदम के फासले पर। कशमाला ने कार का फ्रंट डोर खोलने से पहले एक नज़र उठाकर उसे देखा था। जिस काम के लिए वो आई थी वो कह दे कि इतना आसान था ये सब? क्या इतना आसान था उस पत्थर के देवता से मुखातिब होना? नहीं, उस शख्स की आंखों में अपनाइयत तो क्या, मुरव्वत भी नहीं थी। फिर किस बात की माफ़ी मांगती? उस शख्स को तो इस बात का भी पास नहीं था कि वो उसके घर उसकी बहन को लेकर आई थी। वापस निगाह मोड़ती कार में बैठ गई और फिर वो दोबारा एक निगाह भी उसकी जानिब न डाली थी। अब दिल इतना काबू से बाहर भी नहीं हुआ था कि अपनी इज़्ज़त नफ्स को बिल्कुल ही रौन देती। जब तक उनकी कार मेन गेट से बाहर निकली वो वहीं खड़ा रहा था। न जाने कि उसे कशमाला ज़ावियात की निगाहें कुछ अजीब सी लगी थी, कुछ कहती हुई, शिकवा करती हुई। मगर क्यों? वो भला क्यों करेगी ऐसे? उसके और कशमाला के दरमियान ताल्लुक़ ही क्या था? अपना वहम समझकर सर झटकता अंदर की जानिब बढ़ गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना, जो मेरे हिस्से में आई हैं वो अज़ियतें भी शुमार करना। जलाए रखूँगी सुबह तक मैं तुम्हारे रस्तों में अपनी आंखें, मगर कहीं ज़ब्त टूट जाए तो बारिशें भी शुमार करना। जो हर्फ़ लूहे वफ़ा पे लिखे हुए हैं उनको भी देख लेना,
جو رائے گاں ہو گئیں وہ ساری عبارتیں بھی شمار کرنا۔ یہ سردیوں کا اداس موسم کہ دھڑکنیں برف ہو گئی ہیں، جب ان کی یخ بستگی پرکھنا، تمازتیں بھی شمار کرنا۔ تم اپنی مجبوریوں کے قصے ضرور لکھنا وضاحتوں سے، جو میری آنکھوں میں جل بجھی ہیں وہ خواہشیں بھی شمار کرنا۔ آنکھیں ونڈ اسکرین پر جمائے بظاہر بڑی مستعدی سے وہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ کار کی سپیڈ بھی نارمل تھی، مگر اس وقت اس کی حرکتیں کل بہت سست پڑ رہی تھی۔ جتنی چہکتی اور کھلکھلاتی کشمالہ زاویار آمنہ ولاس سے نکلی تھی، اکرام ہاؤس نے اتنی ہی اس کی توانائیاں کھینچ لی تھیں۔ اس وقت وہ خود کو ذہنی طور پر اس قدر ڈسٹرب محسوس کر رہی تھی کہ اگر برابر میں زرمینی نہ بیٹھی ہوتی تو شاید پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کا دل اس وقت اتنا ویران اور خالی تھا کہ اسے اپنے دل سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کہاں اس خوش فہم نے معافی تلافی اور ملاقات سوچ رکھی تھی، اور کہاں اس شخص کا سرد مہر انداز اس کے حلق میں گولا سا اٹکا تھا۔ کوئی کیسے کسی پر اپنی حتمی رائے قائم کر سکتا ہے؟ کوئی اتنا مغرور اور خود پسند کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دل چاہا ابھی گاڑی سڑک کے دونوں اطراف لگے درختوں پر دے مارے۔ مالا، زرمینی نے اسے مسلسل خاموش دیکھ کر پکارا تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ زرمینی نے متفکر انداز میں اس سے پوچھا، کیونکہ جیسا رویہ تیمور اس کے ساتھ رواں رکھ رہا تھا، پچھلی 2 ملاقاتوں سے وہ زرمینی کو بھی پسند نہیں آ رہا تھا، اور آج جب کہ وہ اسے سب سے ملوانے لے کر گئی تھی، اس کے باوجود تیمور کے سرد رویے نے کشمالہ کو چپ سا کر دیا تھا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ کشمالہ نے قطعاً انجان بنتے سرسری لہجہ اپنایا تھا۔ زرمینی نے پہلو بدلتے گھر کی جانب مڑتی سڑک کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں مالا، تیمور بھائی کا تمہارے ساتھ۔ پلیز مینے، ایک قطعاً غیر اہم انسان کے لیے اب میں تم سے تو ناراض ہونے سے رہی۔ کار گھر کے مین گیٹ کے آگے رکتے ہارن بجایا اور جھنجھلا کر بولی۔ ہاں، اس وقت کشمالہ زاویار اپنے دل کے مکین سے سخت خفا تھی، اور کسی تیسرے کے منہ سے تو بالکل بھی اس کا ذکر سننا نہیں چاہتی تھی۔ زرمینی نے حیرت سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کندھے اچکا گئی۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میں تمہیں تھینکس کہنا چاہتی تھی جو تم مجھے وہاں لے کر گئی۔ سیریسلی ان سب سے اتنے دن بعد مل کر بہت اچھا لگا مجھے۔ کار سے اتر کر اس کا ہاتھ تھامتی محبت سے بولی تھی۔ ڈونٹ بی فارمل، اوکے؟ اسے گھوٹتے ہاتھ تھامتی ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شام کے 6:15 ہو رہے تھے۔ یقیناً سب مرد حضرات آفس سے گھر لوٹ چکے تھے، مگر لاؤنج میں صرف یشار مصطفیٰ کو موبائل کان سے لگائے ٹہلتے دیکھ کر دونوں کے قدموں کو وہیں بریک لگا تھا۔ السلام علیکم۔ کشمالہ کی آواز پر یشار موبائل کان سے ہٹاتا پلٹا تھا۔ کہاں تھے تم دونوں؟ ڈرائیور کو ساتھ لے کر کیوں نہیں گئی؟ قریب آتے ایک سخت نگاہ لب کاٹتے زرمینی پر ڈالی اور کشمالہ سے پوچھا۔ بس آج مجھے اپنی ڈرائیونگ ٹیسٹ کرنی تھی کہ کہیں بھول تو نہیں گئی، اس لیے ڈرائیور کو آرام دے دیا تھا۔ ہلکے پھلکے لہجے میں بولتے اسے مطمئن کرنا چاہتا، مگر وہ ہنوز دونوں کو انہی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اٹس ناٹ فنی مالا، سارے بڑے اگر دعوت میں چلے گئے، اس کا مقصد بالکل نہیں کہ تم یوں رسکی حرکتیں کرتی پھرو، اور آپ عقلِ کل کیا منہ میں گڑ دیے کھڑی ہیں؟ کشمالہ کو ناراضی سے کہتے زرمینی کو بھی لپیٹ میں لیا تھا۔ سارے بڑے سوائے زینت بیگم اور خانم کے قریبی عزیز کے گھر دعوت میں گئے تھے۔ ہم کیا اب انویسٹیگیٹر بنے ہیں؟ آ تو گئے ہیں نا ہم۔ اس سے پہلے کہ زرمینی بوکھلاہٹ میں کچھ بولتی، کشمالہ نے روٹھے لہجے میں بولی، مگر مالا تمہارا موبائل بھی بند تھا، اور یہ میڈم رنگ پر رنگ دے رہا ہوں، مگر مجال ہے جو ریسیو کر رہے ہیں کال بھی۔ ایک ہی جملے میں 2 لوگوں سے مخاطب ہوتے اس کا لہجہ یکسر دوہرا تھا، جسے کشمالہ نے تو نہیں مگر زرمینی نے شدت سے محسوس کیا تھا، اسی لیے کچھ اور اس کے اوسان اس شخص کے سامنے خطا ہو رہے تھے۔ اوہ آئی ایم سو سوری، یہ میری غلطی ہے، آئی ایڈمٹ اٹ۔ شاید بیٹری لو ہو گئی ہے، میں نے چیک نہیں کیا۔ انتہائی معصومانہ انداز میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے موبائل بیگ سے نکال کر چیک کیا تھا۔ اب یشار کی نگاہیں زرمینی پر تھی، جس کی شرمندگی کے مارے نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھی۔ اب کیا اقبال جرم کر دی کہ موبائل تو وہ گھر ہی چھوڑ کر گئی تھی۔ ایسے نہیں گھوری اسے، اب زندگی میں پہلی بار اسے کال کریں گے تو وہ تو رانگ نمبر ہی سمجھے گی نا۔ اسے کیا پتا کہ منگیتر صاحب کال کر رہے ہیں؟ کشمالہ کو زرمینی کی شکل پر ترس آ گیا تھا، اسی لیے الٹا یشار پر ملبہ ڈال دیا۔ زرمینی نے سر پٹا کر اسے پھر یشار کو دیکھا، جو چہرے پر ناگوار تاثرات لیے انہیں 2-3 کھرے جملے اور سناتا لاؤنج سے نکل گیا۔ وہ دونوں بھی گہری سانس بھرتی اپنے اپنے کمروں میں ہو لی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کشمالہ لٹے کانوں کے پیچھے اڑستی کسی بات پر مسکرائی تھی۔ وہ اپنی سیاہ چمکتی آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی تھی، وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اب سب سے ملتی کچھ پرجوش بھی تھی اور جھجک بھی رہی تھی۔ اس کے سیب جیسے گالوں پر ہلکی ہلکی سرخی تھی، اور دائیں گال پر پڑتا ڈمپل اسے کچھ اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ پٹ سے آنکھیں کھولتے سائڈ لیمپ آن کیا تھا، نگاہ وال کلاک کی 4 بجاتی سوئیوں پر گئی تو بے اختیار وہ اپنا سر تھام گیا تھا۔ اوہ گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ پھر بسی سے بال نوچتا بڑبڑایا تھا، نہ جانے کیا ہوا تھا اسے جب آنکھیں بند کرتا چھم سے وہ سامنے آ جاتی، اور وہ بلا ارادہ ہی اسے سوچے چلا جاتا۔ آج شام بھی اپنی اسی کیفیت سے گھبرا کر گھر سے نکلا تھا کہ اس کی بے اختیاری پلوشہ کی طرح کوئی اور بھی محسوس نہ کر لے۔ اٹس جسٹ این انفیٹیشن شمس صلاح الدین خود کو تسلی دیتے
اٹس جسٹ این انفٹیشن شمس صلاح الدین، جسٹ فارگیٹ اٹ. خود کو تسلی دیتے سائڈ کو کارنر پر رکھا، پانی کا گلاس اٹھایا اور گھٹاگھٹ چڑھا گیا. ہاں وہ مجھے بہت سالوں بعد نظر آئی ہے، اسی لیے میں نے دماغ پر کچھ زیادہ ہی سوار کر لیا. واپس جگہ پر لیٹتے سیلنگ گھورتا بڑبڑایا اور آنکھیں بند کر گیا. جب ایک بار پھر کشمالہ زاویار کی جھرنوں جیسی ہنسی اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی. اس بار پھر شمس صلاح الدین کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا. کیا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ بندہ پہلی نظر میں کسی کے ذہن میں یوں جکڑ لیا جائے کہ پہلی نظر کی محبت باقی کوئی وجود رکھتی ہے؟ فضول باتیں. چچلاتے ہوئے بیڈ پر پڑا دوسرا تکیہ اپنے منہ پر رکھ گیا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟